السلام علیکم۔ سبع احرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبع احرف قرآن مجید کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی 7 مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور حروف سبع کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، معانی سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر اور ہشام کا جو اختلاف ہوا تھا، ابن مسعود اور ابی بن کعب کا جو اختلاف ہوا تھا، وہ قرات اور تلاوت میں ہوا تھا، معنی اور مفہوم میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعض حضرات کا یہ قول ناقابل قبول ہے کہ حروف سبع سے معانی اور احکام سبع مراد ہیں، جیسے رجس، امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ حروف سبع سے معانی سبع مراد لینا میرے نزدیک فاسد ہے۔ حدیث ہے بخاری کی، یہ حدیث ایک عام حدیث نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر نازل کیا ہے، جو آسان لگے اس میں پڑھ لیا کرو، اور یہ متواتر حدیث ہے۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام جو ہیں انہوں نے اس کو متواتر کہا ہے، اور 19 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ ابو یعلا موصلی اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف کلھا شافٍ کافٍ۔ قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے اور ہر ایک شافی اور کافی ہے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ بھی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک لفظ کو پڑھنے کی نوعیت کی وجہ سے 7 طرح کا اختلاف ہوتا ہے، جیسے مالکی یوم الدین کو مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن لفظ میں اختلاف نہیں ہے۔ ابن جزری نے 30 سال سے زائد عرصہ اس حدیث کو سمجھتے ہوئے لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوعیت کا اختلاف جو ہے وہ 7 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسماء میں اختلاف، مذکر، تثنیہ، جمع، مفرد، تمت کلماتو اور تمت کلماتو۔ نمبر 2، ماضی، مضارع، امر، اس کو ربنا باعد بھی پڑھ سکتے ہیں، باعد بین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، ولا یضار ولا یضارو۔ الفاظ کی کمی بیشی، وما خلق الذکر والانثی ذکر والانثی۔ تقدیم، تاخیر، وجاءت سکرۃ الموت بالحق وجاءت سکرۃ بالحق الموت۔ ایک قرات میں ایک لفظ اور دوسری قرات میں دوسرا لفظ، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اور فتثبتوا، ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کرنا۔ وجوہ کا اختلاف، وطلح منضود، اس کو وطلع منضود۔ کے علاوہ ہم کسی لفظ کو موٹا، باریک، امالہ، اظہار، ادغام، جیسے ایمالہ، موسیٰ کو موسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو تمام لفظ ہیں ان کے معنی میں فرق نہیں ہے، یہ 7 نوعیت کا اختلاف جو ہے وہ قرات میں ہوتا ہے۔ حروف سبع سے مراد لغات سبع بھی ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اب یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ عرب کی ساری زبانوں میں نازل ہوا ہے یا ان کی بعض زبانوں میں، اس لیے کہ عرب قبائل کی زبانوں میں عربی ہونے کے باوجود اختلاف بھی تھا۔ قرآن میں قرآن عربیًا اور بلسان عربی کے جو الفاظ آئے ہیں، کیا ان میں عام عربی مراد ہے یا خاص قبائل کی عربی مراد ہے؟ الفاظ میں تو دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اس لیے حروف سبع کی حقیقت میں یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ حروف سبع کا تعلق الفاظ سے ہے، معانی سے نہیں ہے۔